بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ حکما کہتے ہیں، بے مقصد باتوں سے دور رہا کرو ورنہ بامقصد باتیں بھول جاؤ گے۔ اور جو شخص بیکار چیزیں خریدنے لگتا ہے اسے ایک دن ضروری چیزیں بیچنی پڑتی ہیں۔ گرم چائے پینے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ادرک کا رس پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ بادام نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے لبلبا کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو دانتوں کی صحت عزیز ہے تو شام کے کھانے کے بعد مسواک لازمی کریں۔ جو بندہ دن کے اوقات میں سونے کا عادی ہو وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت تنہائی میں رہتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ دودھ میں انار کا رس ڈال کر پینے سے خون کی کمی ایک ہفتے میں پوری ہو جاتی ہے۔ چہرے پر لیمو کا رس لگا دینے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تیز نمک کھانے والے لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر چہرے کی چائیاں نہ جاتی ہوں تو روئی کی مدد سے اس پر بکری کا دودھ لگائے اور پانی زیادہ پیتے رہیں۔ جو لوگ سیڑھیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں سوجن رہتا ہو تو برف کی ٹکور کرے، سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں وہ لوگ جلدی موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق باریک دانتوں والی عورت عقل کی تیز ہوتی ہے۔ گھٹنوں پر زیتون کے تیل کی مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ دودھ میں چوارے ابال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ شام کو چکنائی والی چیزیں کثرت سے استعمال کرنے والا بندہ دل کے دورے کا بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر خون کی کمی ہو جائے تو انار کا رس زیادہ پیے۔ اگر بلڈ پریشر بڑھنے کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ صبح نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بالوں میں پیاز کا رس لگائے، اس سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے اور گرنے سے محفوظ رہے گے۔ گرمیوں میں چکنائی کا استعمال کم کرنے سے پسینہ کم آتا ہے اور بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے تو غسل کے لیے نیم گرم پانی استعمال کیا کریں، درد جلدی ختم ہو جائے گا۔ اگر مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ کھجور اور خوشمےوہ جات خوب کھائے۔ سونے سے قبل مسواک کرنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک والی چائے میں لیمو نچوڑ کر پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلتی ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچے پر دم کر دے۔ کمر کا درد ہو یا پھٹوں کا کچاؤ، سبز چائے میں صرف تھوڑی سی سونف اور 1 دانہ چھوٹی الائچی ڈال کر پی لے، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کھانے کے بعد صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انسان اور کچھ فتح کرے یا نہ کرے لیکن اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو ضرور فتح کر سکتا ہے۔ نزلہ زکام دور نہ ہو رہا ہو تو سبز چائے میں لیمو کا رس ڈال کر پی لے۔ سوتے وقت رات کو زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو انہیں جامن سوتے وقت کھلائے، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ کام کے دوران نیند آتا ہو یا سستی پڑ جاتی ہو تو پودینے والا قہوہ پیے، جسم جل ہی ایکٹیو ہو جائے گا۔ روزانہ صبح کے وقت نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ رات کے وقت چہرے پر ہرکی گلاب لگا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ اگر آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے پیاز کا رس تیل میں ملا کر سر میں لگائے۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال گرنا بند ہو جائے گی اور سفید بال بھی کالے ہو جائے گے۔
اگر آپ بہت پتلے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، شلہے جسے بعض علاقوں میں جنگلی پالک بھی کہا جاتا ہے، ایک حیرت انگیز خودرو ساگ ہے۔ شلہے کے ساگ کا باقاعدہ استعمال ہمیں وٹامن اے، بی، کیلشیم، فولاد اور پوٹاشیم کی کمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ متعدد جسمانی بے قاعدگیوں سے بھی بچاتا ہے، جن میں خلل بصارت، اعصاب میں خرابی، بار بار زکام ہو جانا اور حرف داعشی بانجھ پن شامل ہیں۔ شلہے کا ساگ ذود ہضم اور دافع یعنی بیماریوں سے بچاؤ میں معاون ہے، جسم میں زہریلے مادوں کا اثر ذائل کرتا ہے۔ ایک یونیورسٹی نے اس ساگ پر تحقیق کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ شلہے کے پتوں سے حاصل کردہ رس نے خطرناک جراثیموں کو ختم کرنے میں مدد دی، جو عام انفیکشن کی بڑی وجوہات میں شامل ہوتے ہیں۔ شلہے میں آئرن کے ساتھ ساتھ وٹامن سی بھی ہوتا ہے، جو آئرن کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شلہے کی جڑوں میں موجود قدرتی قبض کشا مادہ بکثرت پایا جاتا ہے، اور یہ ساگ بواسیر، جلدی خارش اور دیگر جلدی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سادہ سی نظر آنے والے جنگلی پالک در حقیقت ایک قدرتی خزانہ ہے، جسے ہمارے دیہاتی لوگ روزمرہ خوراک میں شامل کرتے ہیں، اور اب دنیا کی جدید سائنس بھی اس کے طبی فوائد کو تسلیم کر رہی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے شلہے جیسے قدرتی تحفوں کو اپنے غذا میں شامل کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی ماہر معالج سے مشورہ لے کر استعمال کریں، تاکہ اس کے فائدے محفوظ اور مؤثر انداز میں حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ شلہے کو پیشاب آور، خون صاف کرنے والی اور شوگر میں مفید دوا کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ شلہے کا ذکر قدرتی آئرن اور وٹامن سی کے ذریعے خون کی کمی دور کرنے والے پودوں کے طور پر کیا گیا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق میں اس کے پتوں کے جراثیم کش اثرات کو سائنسی طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ شلہے کی کیمیائی اجزاء کے ذریعے دماغی سوزش، تناؤ اور الزائمر جیسی بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ شلہے دماغی خلیات کو تناؤ سے محفوظ رکھتے ہیں، جو الزائمر جیسی دماغی امراض سے بچاؤ میں مدد دے سکتے ہیں۔ تحقیق میں شلہے کی جڑ کے جگر پر حفاظتی اثرات دیکھے گئے، اور اسے جگر صاف کرنے والی جڑی بوٹیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ذہن ہر وقت بے چینی اور تھکاوٹ کا شکار رہتا ہو تو گوشت کی جگہ پھل اور سبزیاں کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ گھر میں کوئی بھی پرندہ پال لیں اور بچے کو اس کے ساتھ کھیلنے دیں، بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں یا کوئی آپ سے ملنے آتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کا اخلاق۔ اخلاق ایک ایسا پودا ہے جسے نرمی کا پانی اور مخلصی کی قائد پروان چڑھاتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی ظالم ہو، شفاق ہو، وحشی ہو، بدتمیز ہو یا بدلحاظ ہو، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیں کہ آپ کا اچھا اور مخلص اخلاق اس شخص کو بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ مطبول ہے کہ اخلاق حسنہ کی تاکید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار فرمائی، کیونکہ یہ بروز قیامت ہمارے لیے باعث شفاعت اور مغفرت بنے گا۔ لہٰذا کچھ دیر اپنے اخلاق کا تجزیہ کریں اور سوچیں کہ آپ کس اخلاق کے مالک ہیں، یا یہ عمدہ اخلاق ہے یا اس پر کام کرنے کی اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، بھنڈی کا پانی اور اس کے فوائد۔ بھنڈی کا پانی تیار کرنے کے لیے اسے دھونے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح چھان کر نہار منہ پی لیا کریں۔ یہ پانی وٹامنز کا خزانہ ہے، وزن کو کنٹرول کرتا ہے، ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے اور قبض نہیں ہونے دیتا، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے، جلد کو صحت مند رکھتا ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کے 5 حیران کن فوائد۔ بالوں میں چمک لائے۔ چائے کی پتی کو دوبارہ ابال کر اس پانی سے بال دھوئے، بال قدرتی چمکدار اور نرم ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن یا تکن کم کرے۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو ٹھنڈا کر کے آنکھوں پر رکھے
سوجن اور تکن کم ہوگی۔ پودوں کی خوراک چائے کی استعمال شدہ پتی مٹی میں ملا دے، یہ زبردست قحط کا کام کرے گی۔ برتنوں کی صفائی، استعمال شدہ چائے کی پتی سے سٹیل کے برتن یا چمچ چمکائے قدرتی کلینر ہے، بدبو دور کرے۔ جوتوں یا فرج میں استعمال شدہ خشک چائے کی پتی رکھے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اب چائے پینے کے بعد پتی کو ضائع نہ کرے، یہ آپ کے گھر کی چپچپاتی صفائی کی ہیرو بن سکتی ہیں۔ ناظرین، غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ چہرے کو سفید اور بے داغ کرنے کا نسخہ، درکار اجزاء: رائس فلور 4 چمچ، ٹماٹر جوس 1 عدد، دودھ 2 چمچ۔ ترکیبی تیاری: سب اجزاء کو مکس کر کے روزانہ رات کو لگائے، انشاءاللہ چہرہ صاف و شفاف، وائٹ اور بے داغ ہو جائے گا۔ گردوں میں پتھری اور ڈائلسر کروانے والے مریضوں کے لیے قدرتی نسخہ: گردوں کے علاج کا یہ نسخہ صرف 2 اجزاء کا مرکب اور بہت سستا، سادہ اور آسان ہے، صرف اس وجہ سے اسے معمولی نہ سمجھے۔ دیسی لیمو لے کر ان کا 1 لیٹر رس نکال کر کسی صاف شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لے۔ اب اس بوتل میں پیلے رنگ کی کلونجی کے 8 دانے اچھی طرح صاف کر کے ڈال دے۔ اس بوتل کو ڈھکن بند کر کے رکھ لے۔ روزانہ صبح کے وقت اس بوتل کا ڈھکن کھول دے تاکہ اس میں جمع ہونے والی گیس باہر نکل جائے۔ اس کے بعد بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس کو اچھی طرح ہلائے۔ یہ عمل 8 سے 10 دن روزانہ کرنا ہے۔ جب لیمو کے رس میں ڈلی گئی کلونجی کے دانے اس میں مکمل طور پر حل ہو جائے اور بوتل کی تہ میں سفید پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے تو سمجھ لے کہ آپ کا نسخہ استعمال کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب اس محلول کو اچھی طرح ہلا کر صبح خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ یعنی ٹی اسپون سے بڑا کھانے والا چمچ اللہ کا نام لے کر پی لے۔ اس کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لے۔ ہو سکتا ہے کسی مریض کو اس نسخہ کی 1 بوتل پینے سے مکمل فرق نہ پڑے تو وہ 2 یا 3 بوتلیں بنا کر استعمال کر سکتا ہے۔ کلونجی فنسار والوں سے بہت سستے میں مل جائے گی۔ فوری کوشش کریں کہ آپ کو دیسی لیمو مل جائے۔ گناہ آپ کے کردار بنانے اور بگاڑنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، ہر وقت مثبت رہتا ہے، بڑے گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں جاتا ہے خیر کی بات پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، خود کو قرآن سے جوڑتا ہے تو اس کا کردار خود اس کی نیک نیتی کی گواہی دینے لگتا ہے، چاہے وہ شکل و صورت سے ایک عام نظر آنے والے انسان ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں ایک کشش رکھ دیتے ہیں۔ یہ کشش لوگوں کو اس کی طرف کھینچتی ہے، لوگ اس سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔